تعزیرات کا وہ پھر لاگو ہوتی ہے۔ ہمارا موضوع صرف یہ ہے کہ اسلامی سزاؤں کی حکمت کیا ہے، ایسا کیوں ہے کہ جو زنا کرے اس کو سنسار کر دو، اور اگر کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو، اسی طرح دیگر سزائیں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اگر سزا نہ ہو تو پھر کیا خرابی ہے، سزا ہے تو کیا فائدہ ہے؟ اسلامی سزاؤں کی حکمتیں کیا ہے؟ اور خصوصاً آج کے دور میں تو آپ کو معلوم ہے پچھلے 5 سال سے تقریباً بہت بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، ہمارے میڈیا پر بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ بھئی ایسا آج کے دور میں کیا یہ درست ہے کہ کسی کو پھانسی کی سزا دی جائے، کسی کا ہاتھ کاٹا جائے، جو بھی سزائیں ہیں۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ خصوصاً بچیوں کے ساتھ جو زیادتی کا ایک سلسلہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ موضوع زیر بحث زیادہ آیا کہ کیا یہ درست ہے، ان کو سزا دینی چاہیے۔ موٹر وے پہ کیس ہوا تھا، ہمارے قصور کے اندر جو واقعہ ہوا تھا، اس طرح کی دیگر واقعات، اس کے بعد یہ زیادہ ڈیبیٹ اس پر ہوئی کہ کیا یہ درست ہے۔ کچھ ہمارے جو نام نہاد مفکر ہیں، سو کالڈ مفکرین، ان کا ماننا یہ ہے کہ نہیں، یہ شریعت کی جو سزا ہے معاذ اللہ، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ آپ تصور کریں، یہ بندہ وہ بات کر رہا ہے کہ جو انسانیت اس حوالے سے بات کر رہا ہے، اور اس بندے کے حوالے سے ان کو انسانیت یاد آ رہی ہے جو انسانیت کے رتبے سے بھی نیچے گر چکا ہو، جو ظلم، جبر اور بربریت اور سفاکیت کی جس نے انتہا کی ہو، جو 4 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کرے، 3 سال کی بچی، 5 سال کی بچی، پھر اس کو قتل کرے، ظلم کی انتہا کرے، یہ ان کو ابھی بھی انسان مان رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی انسانیت ہے اس میں۔ آپ مجھے بتائیے کہ میں تو کہتا ہوں کہ پہلے اس کو پھانسی پہ لٹکائیں کہ جو یہ مفکر بن کے بات کر رہا ہے، جو اس کو انسانیت کے حقوق دے رہا ہے، پہلے تو اس کو لٹکایا جائے، اور اس کی بھی سزا خود اسلام کے اندر موجود ہے، جس کو ویسے کبھی بھی انسانیت یاد نہیں آتی، اور یہاں اب اس کو اس ظالم کے خلاف اس کو انسانیت یاد آ رہی ہے، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کی سزا تو معاذ اللہ یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ یعنی جو ظلم کرے، جو جبر کرے، جو بربریت کرے، جو معاشرے کا امن تہو بالا کرے، جو بچیوں کی عزت کو لوٹے پھر ان کو قتل کرے، وہ تو انسان ہے، اس کے خلاف تو یعنی اس کے حق میں تو یہ بول رہے ہیں، انسانیت ان کو یاد آ رہی ہے۔ اور جو متاثرہ خاندان ہے، جو متاثرہ وہ بچی ہے یا متاثرہ وہ بچہ ہے یا خاندان ہے یا متاثرہ وہ عورت ہے، ہماری خاتون ہے، اس کے خلاف ان کا کوئی بھی انسانیت کے حوالے سے بیان نہیں آ رہا۔ اصل میں بات وہی ہے کہ ان کو جو مروڑ اٹھتا ہے نا، مروڑ، وہ صرف اسلام کا ہے۔ اسلام کا نفاذ نہ ہو، دین کا، شریعت کا نفاذ نہ ہو، اصل میں یہ بات ہے۔ ورنہ تو اگر ان کے دل میں انسانیت کا درد ہے تو بطریق اولا ان کا درد ہوتا اس متاثرہ خاندان کے ساتھ، اس متاثرہ بچی کے ساتھ ان کا درد زیادہ ہوتا، ان کی محبت زیادہ اس کے ساتھ ہوتی کہ جو متاثرہ خاندان ہے۔ ظالم کے ساتھ آپ کیسے اس طرح کے آپ جملے بول سکتے ہیں؟ قرآن مجید کے اندر یہ باقاعدہ موجود ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یعنی قصاص میں، بدلہ میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس نے ظلم کیا ہے اور بربریت کیا اس کو سزا دی جائے، اسی میں تمہارے لیے حیات ہے، تمہارے لیے زندگی ہے۔ کیوں؟ کہ اگر آپ اس ظالم کے خلاف، اس جابر کے خلاف، اس سفاک انسان کے خلاف آپ آواز نہیں اٹھاتے، اس کو سزا نہیں دلواتے، تو آج اس نے ایک ظلم کیا ہے، ایک زیادتی کی ہے، کل وہ 10 اور خاندانوں پر ظلم کرے گا، کل وہ 10 اور بچیوں کی عزت لوٹے گا، کل وہ اور اس کا جو گناہ ہے اس پر وہ اور زیادہ وہ مضبوط ہوگا۔
اس لیے اسلام نے کہا اس کو سزا دو تاکہ اس کو بھی اور اس کے علاوہ جو اور لوگ ہیں اس قسم کے وہ گناہ کی طرف نہ جائیں، ان کو ڈر ہو کہ ہمیں سزا ملے گی۔ اگر تم اس کو ہی تحفظ دینا شروع کر دو، جو مجرم ہے جو ظلم کر رہا ہے، تو 20 بندے اور اس پر دلیر ہوں گے۔ جب ریاست خود تحفظ فراہم کرے ان ظالموں اور جابروں کو، تو پھر تو اور ظالم پیدا ہوں گے، پھر تو اور جابر پیدا ہوں گے آپ کے ملک میں۔ جب آپ ظالموں کو ہی تحفظ دے رہے ہو، متاثرہ خاندان کو تحفظ نہیں دے رہے، اس بچی کو تحفظ نہیں دے رہے، جو ہماری بچیاں اسکول کالج جاتی ہیں یا دیگر مواقع دیگر ملازمت کرنے جاتی ہیں، اگر آپ ان کو تحفظ نہیں دے رہے اور جو ظلم کر رہا ہے آپ اس کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، تو پھر تو معاشرہ میں بگاڑ پیدا ہوگا، پھر تو معاشرہ کا امن تباہ و برباد ہو جائے گا، پھر تو جو عرب کے پرانے حالات تھے وہ تمہارے سامنے پیدا ہو جائیں گے۔ کیا تم یہاں ہمارے اسلامی ملک کے اندر وہ ان ریاستوں کا تم معاشرے کا نظام لانا چاہتے ہو کہ جہاں ہر 30 سیکنڈ کے اندر ایک عورت کی عزت لوٹی جاتی ہے؟ کیا تم وہ ہمارے یہاں نظام لانا چاہتے ہو؟ تو بات بالکل واضح ہے، بات بالکل مختصر ہے، کوئی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کوئی ظلم کرے اس کے خلاف ہمارے اسلام کے قانون موجود ہیں، شریعت کو نافذ کیا جائے تاکہ اس کو بھی اور دیگر جو مجرمین ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملے، پھر وہ ان کے ذہن میں یہ ڈر اور خوف ہو، ورنہ حالات ہمارے سامنے جو آ رہے ہیں وہ بہت خطرناک حد تک ہمارا ریشو بڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھیے ذرا قرآن مجید کی ایک آیت ہے، کیا خوبصورت نظام ہے ہمارا، اسلامی سزائیں، ان کا کیا خوبصورت تصور ہے، کانسیپٹ کیا ہے، آیت میں دیکھیں موجود ہے، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، فرمایا کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو پرامن بنایا، حرم کو، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ حرم پرامن کیوں ہے اور اس کے ارد گرد کے جو معاملات ہیں وہ پرامن کیوں نہیں ہیں؟ فرمایا ایک ہی تصور ہے کہ حرم کے اندر سزا ہے، حرم کے اندر جرم پہ پکڑ ہے، حرم کے اندر مجرم کو پھانسی دی جاتی ہے، لوگوں کے سامنے اس کا سر قلم کیا جاتا ہے۔ کہا یہ بات ہے حرم کے اندر امن ہونے کی وجہ اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہے، شریعت کا نفاذ ہے، اور ارد گرد کے جو دوسرے علاقے ہیں وہاں چونکہ شریعت نافذ نہیں ہے ابھی، وہاں لوٹ مار بھی ہوتی ہے، ڈاکو ڈاکہ زنی کرتے ہیں، چور چوری کرتا ہے، عزت لوٹی جاتی ہے، یہ معاملات ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ شریعت کا نفاذ نہیں ہے۔ مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی اور یہ آگے بھی سمجھ کسی کو بھی نہیں آنے والی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا ہاتھ کاٹا جائے تو یہ انسانیت کی خلاف ورزی ہے، تو جو عزت لوٹ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ انسانیت کے حق میں بات کر رہا ہے۔ جس نے 100 عورتوں کی عزت لوٹی اور 100 خاندانوں کو لوٹا، ظلم اور جبر کی اس نے داستان رقم کی ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا کیا کردار ہے؟ آپ بتا دیں کہ آپ کی نگاہ میں اس کا کیا کردار ہے؟ تو بات بالکل واضح سی ہے، توجہ سے سننا۔ ہمارا دین، ہماری شریعت اسلام یہ کہتا ہے اس موقع پر آپ کی ساری ہمدردی متاثرہ خاندان کے ساتھ ہو، متاثرہ بچی کے ساتھ ہو، متاثرہ اس بیٹی اور ماں اور عورت کے ساتھ ہو، یہ ہمارا اسلام ہے۔ اور ان لوگوں کا کردار اس سائڈ کے لوگ ہیں، بلکہ ادھر تو دائیں سائڈ ہے، ان کو ادھر رکھنا چاہیے، بائیں سائڈ پر۔ ان لوگوں کا کردار یہ ہے کہ ان کی ٹوٹل ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ تو شے دے رہے ہیں لوگوں کی، آپ اور ظلم کرو اور جبر کرو۔ مجھے ایک بات بتائیے، اگر آپ یہ کہیں کہ اسلام کیوں ہاتھ کٹواتا ہے، تو اسلام تو اس کے حق میں ہے، اسلام اس لیے ہاتھ کاٹ رہا ہے جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے نا، سرجن ڈاکٹر، آپ اپنا عزیز اس کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ آپ کو علیحدہ کمرے میں بلا کے کہتے ہیں کہ اس کا یہ والا عضو کاٹنا پڑے گا آپ کے مریض کا،
اب آپ کو مریض کے ساتھ محبت نہیں ہے، آپ کا سگا بیٹا ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کو محبت تو ہے، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر یہ عضو نہ کاٹا تو یہ کینسر پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ آپ کہتے ہیں اگرچہ میرا بیٹا ہے، اگرچہ میری ماں ہے، اگرچہ میری بیٹی ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ باقاعدہ سائن کر دیتے ہیں، آپ پرمیشن دے دیتے ہیں، اجازت دے دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو کہ آپ اس میری بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیں یا پاؤں کاٹ دیں، جو بھی اس کا مسئلہ ہے آپ اجازت دے دیتے ہیں۔ کوئی باہر سے بندہ آئے وہ کہے کہ آپ تو بڑے ظالم ہیں، آپ کو اپنی بیٹی سے پیار نہیں ہے، اپنی ماں سے پیار ہی نہیں ہے آپ کو، آپ نے ڈاکٹر کو اجازت دے دی کہ وہ ایک عضو کاٹ دے۔ آپ کہیں گے کہ بیوقوف اور نادان بندے، آپ کو پتہ نہیں ہے میں نے اس کا یہ والا حصہ کٹوا کر، عضو کٹوا کر اس کی پوری جان کو بچایا ہے، کہ اگر میں یہ حصہ نہ کٹواتا تو اس کا پورا جسم کے اندر یہ کینسر پھیل جاتا، یہ مرض، اور 1 سال کے بعد یہ سارا جسم اس کا ختم ہو جاتا۔ اب تو خارج کا ہاتھ کٹا ہے نا، خود تو بچ گئی ہے نا، تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ والد اس موقع پہ جو ہے وہ انسانیت کی بات نہیں کر رہا، یہ ظلم کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ یہی مثال ہمارے دین اسلام کی ہے۔ اگر دین کہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹو، وہ خود چور کے حق میں بھی بہتر ہے، وہ معاشرت کے حق میں بہتر ہے، وہ خاندان کے حق میں بہتر ہے، وہ ہمارے سب کے حق میں بہتر ہے کہ اگر ہاتھ نہیں کٹتا تو کل یہ چور مر بھی سکتا ہے کسی کی گولی سے، کوئی اس کو مار بھی سکتا ہے چوری کرتے وقت، ڈاکہ ڈالتے وقت، تو کہا اس کا ہاتھ کاٹو تاکہ یہ بڑے جرم سے بچ جائے۔ تو ہمارا دین تو بچا رہا ہے، ہمارا دین تو معاشرے کو تحفظ دے رہا ہے، ہمارا دین تو امن پھیلا رہا ہے، اور آپ معاشرے میں بگاڑ جاتے ہیں۔ آپ کو ابھی بھی ظالم کے ساتھ ہمدردی ہے کہ جس نے 5 سال کی بچی کے ساتھ ظلم کیا ہے، ابھی بھی آپ کو ہمدردی اس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اگر اس کو آپ نے کھلا چھوڑا 100 اور لوگوں کا عزت ان کی یہ خراب کرے گا، 100 اور لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ میرا دین، آخری بات، میرا دین اسلام ایک کو سزا دیتا ہے، 1000 کو تحفظ دیتا ہے، ایک کو سزا دیتا ہے، ہزاروں کو بچاتا ہے۔ آپ ایک کو بچاتے ہیں اور ہزاروں کو آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو جتنا مرضی آپ نقصان پہنچانا چاہیں نقصان پہنچائیں۔ یہ ہے آپ کا فرق، ڈفرنس بٹوین یو اینڈ اسلامک تھیوری، یہ بنیادی فرق ہے آپ کو اور اسلام کا۔ آپ ایک کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، اس ظالم کو، جابر کو، جاہل کو، اور میرا دین اسلام پورے ملک کو تحفظ دینا چاہتا ہے، پورے معاشرے کو تحفظ دینا چاہتا ہے، وہ ہر بیٹی کو، ہر ماں کو، ہر عورت کو تحفظ دینا چاہتا ہے، ہر معصوم بچے کو تحفظ دینا چاہتا ہے۔ جو گلاب کی طرح بھی بچے ہیں جو ابھی پورے کھلے بھی نہیں ہیں، ان کو اسلام تحفظ دینا چاہتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے آپ کی تھنکنگ، آپ کی سوچ، آپ کے نظریے میں، آپ کی آئیڈیالوجی میں اور اسلام کی آئیڈیالوجی میں، یہی بنیادی فرق ہے۔ میرا دین اسلام اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہر میدان میں، ہر شعبے میں یوں چمک رہا ہے جیسے چودھری کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے محبوب کی تعلیمات ہیں۔ آپ کی طرح نہیں کبھی اس گھاٹ کا پانی پیتے ہو، کبھی اس گھاٹ کا، کبھی اس گھاٹ کا۔ یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو آج اس موضوع پر بات کر رہے ہیں اور معاذ اللہ اسلام کی سزاؤں کو ظلم سے تعبیر کر رہے ہیں۔ ظلم نہیں ہے، معاشرے کا تحفظ ہے۔ ظلم نہیں ہے، امن کی گارنٹی ہے۔ ظلم نہیں ہے، جبر اور بربریت کے خلاف آواز ہے ایک جو اسلام ہمارا آواز دے رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ باتیں ذہنوں کے اندر بیٹھ جائیں اور ہم اسلام کی ایک ایک بات کو اور اللہ کے حبیب کی ایک ایک بات کو فالو کرنے والے بن جائیں۔